ایک کہانی 48واں حصہ عزرا اور ہیکل۔ عزرا پہلا باب تا 10 باب۔ عزرا سے لے کر آستر تک کی کتابیں بھی عہد نامہ قدیم کی تاریخ میں شامل ہیں، لیکن عبرانی بائبل کا اختتام تواریخ پر ہے، لہٰذا تاریخی ریکارڈ کو قضات، سیموئیل اور بادشاہوں سے ایک مختلف تناظر سے دیکھنا چاہیے۔ یقیناً یسوع مسیح پہلے بھی پایا گیا تھا، لیکن اس نقطہ کی کہانی میں یسوع مسیح زیادہ مناسب طریقے سے ظاہر ہوا ہے۔ عزرا کی کتاب دوسرا تواریخ میں آخری ہدایت کو دہرانے کے ساتھ شروع ہوتی ہے، لہٰذا عام طور پر عزرا کی کتاب کے مصنف عزرا کو تواریخ کے مصنف کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ خدا نے ایک شخص کو استعمال کیا۔ خدا تاریخ کا موضوع اور حاکم اپنے وقت میں لوگوں کو اپنے طریقے سے استعمال کرتا تھا۔ ان میں خدا کا مرد اور خدا کے لوگ شامل تھے جو بائبل میں ایماندار کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں، لیکن خدا نے قوموں سے ایسے بادشاہوں اور لوگوں کو بھی استعمال کیا جو خدا کو نہیں جانتے تھے۔ ان میں وہ بادشاہ جو بد تھے، جیسے مصر کا بادشاہ فرعون اور بابل کا بادشاہ نبوکدنصر اور فارس کا بادشاہ دارا، جس نے دانیال اور اس کے 3 دوستوں کی مدد کی اور خدا کا اعتراف اور اعلان بھی کیا، شامل تھے۔ فارس کا بادشاہ خورس اور اکسفیرس بادشاہ جس نے اسیری کے دوران مدد کی اور آستر کی مدد کی بھی شامل تھے۔ خدا نے فارس کے بادشاہ خورس کے دل کو ابھارا تاکہ وہ یرمیاہ کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو پورا کرے، اور خورس نے ایک فرمان جاری کیا: خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں اور مجھے تاکید کی ہے کہ میں یروشلیم میں جو یہودا میں ہیں اس کے لیے ایک مسکن بناؤں۔ پس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو، اس کا خدا اس کے ساتھ ہو اور وہ یروشلیم کو جو یہودا میں ہے بنائے، اور جو کوئی کسی جگہ جہاں اس نے قیام کیا باقی رہا ہو تو اسی جگہ کے لوگ چاندی اور سونے اور مال مویشی سے اس کی مدد کریں، اور علاوہ اس کے وہ خدا کے گھر کے لیے جو یروشلیم میں ہے رضا کے ہدیے دیں۔ ایک بار پھر ہمیں کام میں خدا کو دیکھنا چاہیے اور نظر آنے والے بادشاہ خورس کو نہیں۔ اس عہد میں خدا کے وفادار اور غیر متزلزل اقدامات تھے۔ وہ سب جو خداوند کی ہیکل کی تعمیر کریں گے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے خورس بادشاہ کے ذریعے خدا کا اعلان سنا اور جنہوں نے یہ فرمان بھی پڑھا تھا، یہودا اور بنیامین کے سردار، کاہن، لاوی، اور ان کے دلوں کو خدا نے ابھارا، اور وہ خدا کی ہیکل بنانے کے لیے یروشلیم جانا چاہتے تھے، اور اسی طرح وہ اٹھے۔ اسیری میں بہت سے اسرائیلی تھے، لیکن ان میں سے وہ جن کے دل کو خدا نے ابھارا اٹھے۔ پھر وہی مظاہرہ جیسا کہ خروج کے وقت میں ہوا تھا، بابل کے خروج کے وقت بھی ہوا، اور ان سبوں نے جو ان کے پڑوس میں تھے، علاوہ ان سب چیزوں کے جو خوشی سے دی گئی، چاندی کے برتنوں اور سونے اور اسباب اور مواشی اور قیمتی اشیاء سے ان کی مدد کی۔ اور خورس بادشاہ نے خداوند کی ہیکل کے ظروف، جنہیں نبوکدنصر ایک طویل عرصہ پہلے یروشلیم سے لایا تھا، یہودا کے امیر شیس بزر کو سونپ دیے، جو انہیں واپس یروشلیم لایا۔ سب کچھ جہاں خدا موضوع ہے خوشحال ہو جاتا ہے۔ وہ جو لوٹ آئے، جیسا کہ خدا نے یرمیاہ نبی سے کہا، خدا نے 70 سال پورے کیے اور خدا کے لوگ جنہیں اسیر کیا گیا تھا واپس آئے۔ خروج ہی کی طرح بابل کا خروج تھا۔ خورس بادشاہ کے ذریعے جو اس وقت دنیا کی طاقت رکھتا تھا، وہ تمام لوگ جو واقعی واپس آنا چاہتے تھے وہ آنے قابل ہو گئے، لیکن حقیقت میں صرف چند ہی لوگ واپس آئے۔ وہ لوگ جن کی عمریں 40 کے لگ بھگ تھیں، جن کے پاس گھر اور معاشرے میں اقتدار اور اہم مقام تھے، وہ اسیری میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے پاس بابل سے خروج کرنے، کثرت کی سرزمین بابل سے باہر جانے کی کوئی وجہ نہیں تھی، مزید یہ کہ ان کے پاس بہت زیادہ دولت اور معاشرتی مقام تھا۔ اگرچہ یہ لوگوں کی ایک چھوٹی سی تعداد تھی جو واپس آئے، اور بائبل ان کے ناموں کی جگہ خاندانی نمائندوں کے ناموں کا حوالہ دے کر ان کو یاد کرتی ہے، اور ان کے ناموں کی جگہ ان کی تعداد درج کرتی ہے، اور نوکر اور جانور دونوں گنے گئے ہیں۔
انہوں نے اپنی بنیاد بابل چھوڑی اور یروشلم میں یہودا کے ملک میں جو ایک ویران زمین کی طرح تھا خدا کی ہیکل بنانے کے لیے دل کے ساتھ آئے تھے، اور ان میں سے خاندانوں کے نامعلوم سربراہ تھے جنہوں نے خوشی سے خدا کی ہیکل کی تعمیر کے لیے تحائف پیش کیے، سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور خیموں کی عید منائی۔ واپس آنے والے لوگ اپنے متعلقہ شہروں میں رہتے تھے اور 7ویں مہینے میں یروشلم میں جمع ہوتے تھے۔ پھر قائدین خدا کی قربان گاہ بنانے کے لیے جمع ہوئے، سوختنی قربانیاں چڑھائیں جیسے موسیٰ کی شریعت میں درج تھا، اور خیموں کی عید منائی۔ دوسرے معنی کے ساتھ خیموں کی عید مستقبل میں یسوع مسیح کے آنے سے خدا کے لوگوں کے لیے آسمان پر ہمیشہ رہنے والے آرام کے معنی پر بھی مشتمل ہے۔ یہ نرسنگے کی آواز کے ساتھ یسوع مسیح کے دوبارہ آنے، خدا کے لوگوں کی تمام گنہگار زندگیوں کو معاف کرنے اور خدا کے لوگوں کو آسمان کے خیمے میں بلانے کی طرح ہے۔ اسی طرح خدا نے خیموں کی عید کے وقت کے طور پر اسیر کی حیثیت سے واپس آنے کا وقت طے کیا۔ تاریخ میں وہ بابل کے خروج سے گزرے، یروشلم واپس آئے، خیموں کی عید منائی، لیکن روحانی طور پر یہ نئے سرے سے پیدا ہونا اور نئے یروشلم میں رہنا ہے۔ ہیکل کی تعمیر کے لیے بنیاد رکھی۔ بالآخر ہیکل کی تعمیر کے لیے معمار اور سامان تیار کیا گیا، ہیکل کی تعمیر کا کام شروع ہوا اور آخر کار خدا کی ہیکل کی بنیاد رکھی گئی، اور انہوں نے کہا خداوند بھلا ہے اور اس کی رحمت ہمیشہ اسرائیل پر ہے، اور داؤد کے آئین کے مطابق انہوں نے خدا کی ستائش کی اور بلند آواز کے ساتھ خوشی سے گایا، اور جن لوگوں نے پہلی ہیکل دیکھی تھی وہ زور سے چلا کر روئے۔ کاہنوں، لاویوں اور پرانے خاندان کے سربراہوں نے جنہوں نے سلیمان کی ہیکل دیکھی، شاید وہ وقت دیکھا جب باپ دادا نے خدا کے خلاف بغاوت کی، یروشلم تباہ ہوا، ہیکل گر گئی اور بابل میں ان کا گزرا وقت ہو۔ ہیکل کی تعمیر رکاوٹوں کی وجہ سے رک گئی۔ جب سامریوں نے، جو یہودا اور بنیامین کے دشمن تھے، یہ سنا کہ اسیروں کے بچے خدا کی ہیکل بنا رہے ہیں، تو وہ زربابل اور خاندان کے سرداروں کے پاس آ کر کہنے لگے، ہم کو بھی اپنے ساتھ بنانے دو، ہم خدا کو قربانیاں پیش کریں گے۔ شمالی اسرائیل کے زوال کے بعد وہ اسور کے بادشاہ کے بھیجے ہوئے مردوں اور ایسی عورتوں کے درمیان پیدا ہوئے تھے جو پیچھے رہ گئیں اور اسیر کر لی گئی۔ جب اسور کے بادشاہ نے تمام مردوں کو مار ڈالا اور وہ خدا پر یقین نہیں کرتے تھے اور صرف خدا کے لیے قربانیاں پیش کرتے تھے جو خداوند سے ڈرتے تھے، لیکن قوم کے دستور کے مطابق جس سے وہ نکلے تھے اپنے دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے، لہٰذا زربابل اور خاندان کے سرداروں نے ان کی تجویز کو مسترد کر دیا، اور تب سے انہوں نے ہر طرح سے ہیکل کی تعمیر میں مداخلت کی۔ انہوں نے ان طریقوں سے کام کیا جنہیں انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان کا مدد کرنے کا ارادہ حقیقت میں خدا کی بادشاہی اور خدا کی ہیکل کے قیام کے لیے تھا، تو یہ ثابت کر رہا تھا کہ ان کا ارادہ برا تھا۔ سامریوں نے ہیکل کی تعمیر میں مداخلت کرنے کے لیے فارس کے بادشاہ کو ایک خط بھیجا، اور فارس کے بادشاہ کی وجہ سے، جس نے اس خط کو قبول کیا، ہیکل کی تعمیر کا کام 14 سال کے لیے موقوف ہو گیا۔ ہیکل کی تعمیر کے موقوف ہونے کو سمجھنا۔ یہاں ہمیں دوبارہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسیری سے واپسی پوری ہوئی اور واپس آنے والے لوگوں نے ہیکل کی بنیاد رکھی، اور جب سب خوش اور پرمسرت تھے تو سامریوں کی مداخلت کی وجہ سے 14 سال تک ہیکل کی تعمیر روک دی گئی۔ تو کیا خدا کی خواہش نہیں تھی کہ وہ واپس آئیں اور ہیکل بنائیں؟ ہم واضح طور پر جانتے ہیں کہ خدا نے خورس بادشاہ کے دل کو ابھارا، اور ان کے دل کو خدا نے ابھارا تھا جو واپس آئے، اور جب سے وہ لوٹ آئے تھے تب تک ان کا خدا کے خلاف کام کرنے کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ وہ خدا کی قربان گاہ بنانے کے لیے جمع ہوئے، موسیٰ کی شریعت میں قواعد کے مطابق ہر روز سوختنی قربانیاں پیش کی اور خیموں کی عید منائی۔ لہٰذا ہمیں بائبل کے ذریعے بائبل کو سمجھنا چاہیے۔ تاریخ کے علم کو ساتھ ملا کر بائبل کو پڑھنا بہتر ہو سکتا ہے، اور بائبل کی اصل زبان کے علم کے ساتھ بائبل کو پڑھنا بہتر ہو سکتا ہے، لیکن صرف بائبل ہی بتا سکتی ہے کہ خدا ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔
پہلے بائبل میں یعقوب سے شروع کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو یعقوب کے ساتھ ایک گروہ کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ بہت سارے سوالات ہیں جو یعقوب کی نسل، یعقوب کے بیٹوں کی نسل، خروج اور بیابان کی نسل، کنانی آباد کاری کی نسل اور قاضیوں کے دور کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ انہیں ان کے گناہوں کی نہیں بلکہ ان کے آباء و اجداد کے لیے سزا دی جا رہی ہے۔ ہمیں اسرائیل کو بطور واحد اور ان کے اتار چڑھاؤ کے سفر کو یعقوب کی زندگی کے ایک پہلو کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ لہٰذا بائبل اسرائیل کے لیے صرف ایک تاریخ نہیں ہے بلکہ یہ ایک زندہ تاریخ ہے جو مسیحیوں اور آنے والی نسلوں کو دی گئی ہے، اور دانییل نبی مادی فارسی خطے میں ترقی پاتا گیا۔ بائبل کے نبوکت نظر کے زمانے سے فارس کے بادشاہ خورس تک اور دارا بادشاہ ایک مادی بادشاہ تھا جس نے دانییل کو وزیر اعظم بنایا، اور خورس بادشاہ جس نے قیدیوں کو قید سے واپس آنے کی اجازت دی کے ذریعے صوبے کے چوتھے حصے کا حاکم قائم ہوا۔ دانییل انبیاء کی کتاب یرمیہ کے ذریعے قید سے واپسی کا وقت جانتا تھا۔ چنانچہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ دانییل کی درخواست پر خورس بادشاہ نے دارا بادشاہ کے ذریعے اسیروں کو واپس کر دیا تھا، اور اگرچہ اس ہیکل کی تعمیر بند ہو گئی تھی، اس میں ہیکل کی تعمیر رکنے کا دور شامل ہے۔ 516 قبل از مسیح میں جب ہیکل کی تعمیر مکمل ہوئی تھی، 586 قبل از مسیح میں یروشلم ہیکل کی تباہی کے بعد ٹھیک 70 سال کا عرصہ تھا۔ خدا کے کلام میں قطعی غلطی نہیں ہے، لہٰذا اگرچہ بنی اسرائیل نے جو واپس آئے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کیا، خدا کی یہ خواہش نہیں کہ عمارت کی تعمیر کی جائے، بلکہ یہ تھی خدا کے کلام کو پورا کرے، اور انہیں اپنے گناہوں کی پوری قیمت ادا کرنی پڑی، جس کی وجہ سے انہیں اسیر بنائے جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ اب تجربے کے ذریعے وہ خدا کے خلاف گناہ کرنے کی سنگینی کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ اس ہیکل کی تعمیر آنے والے یسوع مسیح کی بھی علامت ہے۔ خدا کی بادشاہی ہیکل کی تعمیر ایک قوم کی تشکیل تھی، اور سپاہیوں کو کھڑا کر کے دوبارہ تعمیر نہیں کی جا رہی ہے۔ ہیکل کی تعمیر کی بنیاد پر بزرگ لوگوں کے زور سے چلا کر رونے کی وجہ یہ تھی کیونکہ یہ غیر معمولی طور پر چھوٹی تھی، اور اگرچہ اب وہ جو یہ ہیکل بنا رہے ہیں وہ تاریخ سے مٹتی نہیں، پھر سے گر جائے گی، لہٰذا جو چیزیں وہ دوبارہ تعمیر کر رہے ہیں اور دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت ہے وہ ایک نظر آنے والی ہیکل نہیں ہے بلکہ خدا پر اعتماد کرنا اور آنے والے مسیحا یسوع مسیح کی راہ کی تیاری کرنا ہے۔ لہٰذا ہیکل کی تعمیر کا موضوع خدا ہے۔ 14 سالوں کے دوران اسرائیلیوں نے تعمیر کی امید میں اپنے گناہوں اور خطاؤں سے توبہ نہیں کی، بلکہ سوچا کہ اب یہ ہیکل بنانے کا وقت نہیں آیا، اور وہ اپنے رہائشی مکانات اور گھر بنانے کے خواہاں ہوئے۔ ہیکل کی تعمیر ایک بار پھر شروع ہوتی ہے۔ ہیکل کی تعمیر موقوف ہونے کے بعد 520 قبل از مسیح میں 14 سال بعد اسے دوبارہ شروع کیا گیا۔ یروشلم کی ہیکل کے زوال کے بعد یہ 66واں سال تھا، اور دارا کا فارس کا بادشاہ بنے ہونے کا دوسرا سال تھا۔ خدا نے یہودا کے لوگوں کے لیے حجی اور زکریا نبی کے ذریعے نبوت کی، اور ان کو قید سے پہلی بار واپسی کے رہنما زربابل اور یشوع کے گرد بنیاد پر ہیکل کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع کروایا۔ بائبل بتاتی ہے کہ خدا کے نبی ان کی مدد کے لیے موجود تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا نے بھی مدد کی، یہاں تک کہ اس وقت رکاوٹیں اور بندشیں تھیں، لیکن وہ خدا کی دیکھ بھال کی وجہ سے تعمیر کو روک نہیں سکے تھے۔ جب رکاوٹیں ڈالنے والے خود ہی یہ کام نہ کر سکے تو انہوں نے تعمیر کو روکنے کے لیے فارس کے بادشاہ دارا کو، جس کے پاس دنیا کی طاقت تھی، ایک فرمان بھیجا۔ جس طرح تعمیر کو روکنے کے لیے سابق سامریوں نے فارس کے بادشاہ کو ایک فرمان بھیجا تھا، چنانچہ دارا بادشاہ نے خورس بادشاہ کا فرمان ڈھونڈنے کا حکم دیا، لیکن اس سے ہیکل کی تعمیر میں حوصلہ افزائی ہوئی۔ یہ احکامات واضح طور پر ہیکل کی تعمیر میں مداخلت کرنے کی نیت سے لکھے گئے تھے، لیکن خدا نے احکامات کے ذریعے ہیکل کی تعمیر مکمل کرنے کی اجازت دی۔ یہ اس لیے تھا کہ خدا نے جو 70 سال کے بارے میں بات کی تھی وہ قریب رہا تھا۔ ہیکل کی تعمیر مکمل ہو گئی
اور ہیکل کی مخصوصیت کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ خدا کے کام پر یہودا کے بزرگوں نے بھی حجی اور زکریا نبی کے حکم کی پیروی کی اور ہیکل کی تعمیر نو کا کام ترقی پاتا گیا، اور یروشلم میں ہیکل تباہ ہونے کے ٹھیک 70 سال بعد آخرکار 4 سال بعد ہیکل کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی اور ہیکل کی مخصوصیت کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ جب انہوں نے ہیکل کی مخصوصیت کی تقریب کا انعقاد کیا تو انہوں نے خطا کی قربانی پیش کی اور جیسا موسیٰ کی کتاب میں درج ہے وہ سب کچھ کیا۔ مصر سے بنی اسرائیلیوں کے خروج کی یاد میں انہوں نے فسح کو منایا جو ہمیشہ کے لیے منایا جانا چاہیے۔ فسح کا ایک برہ لیا، بے خمیری روٹی کی عید 7 دن منائی اور خوشی کی، اور بائبل بیان کرتی ہے خداوند نے ان کو شادمان کیا تھا اور خدا کے مسکن کے کام میں ان کی مدد کی۔ خدا نے یہ کیا، خدا نے نوح کو کشتی کے لیے استعمال کیا، موسیٰ کو خیمے کے لیے، سلیمان کو ہیکل کے لیے استعمال کیا، اور اب بھی خدا نے اپنے لوگوں کو زربابل کی ہیکل کے لیے استعمال کیا۔ اب ایک اور ہیکل یروشلم یہودا میں بنائی گئی تھی جہاں اسرائیلی رہتے تھے۔ یہ ہیکل خدا کے لوگوں کے دلوں میں بنائی گئی تھی اور مرکز میں یسوع مسیح کھڑا تھا۔ خداوند خدا کی حمد کرو۔ اس کے بعد عزرا نے جو ایک عالم تھا، خدا نے موسیٰ کو جو شریعت دی اس سے بخوبی واقف تھا، خدا کی شریعت کا مطالعہ کیا اور اس کی پاسداری کی اور اسرائیل کو آئین و احکام سکھانے کا فیصلہ کیا۔ بابل سے یروشلم لوٹنے والے اسیروں کو بلایا۔ وقت کے لحاظ سے یہودیوں کے پہلے قیدیوں کو واپسی کے 80 سال اور زربابل ہیکل کی تکمیل کے تقریباً 60 سال بعد کی بات ہے۔ آستر کی کتاب دوران میں ریکارڈ کی گئی۔ تاہم یہ جاننا ضروری ہے کہ بائبل تاریخ کے مطابق نہیں، موضوع کے مطابق لکھی گئی ہے، لہٰذا ایک کہانی میں اس مضمون کی ترتیب میں جاؤں گا جس میں بائبل ترمیم کی گئی تھی، تاریخ کے مطابق نہیں۔ فارس کے بادشاہ کی مدد سے جسے خدا نے استعمال کیا، عزرا کو ہیکل کے لیے وافر چاندی اور سونے، تحائف، ظروف اور کچھ بھی استعمال کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے علاوہ اسیروں کو یروشلم پہنچنے کے لیے رہائش فراہم کی گئی تھی۔ عزرا کے پاس خدا کی تعریف کرنے کے سوا کچھ نہ تھا۔ خدا نے بادشاہ کا دل ابھارا اور خدا نے اسے اس کے مشیروں اور بادشاہ کے تمام عالی قدر سرداروں کے آگے فضل سے نوازا، یہاں تک کہ اس وقت واپس آنے والوں کے نام درج تھے۔ اور جب واپس آنے والوں میں سے کوئی لاوی نہ تھا تو عزرا نے ایک لاوی کی تلاش کی، روزہ رکھا اور خدا سے پوچھا، اور خدا کی مدد سے ہیکل کے لیے چاندی، سونا اور دیگر ظروف کے لیے اور انہیں یروشلم میں بحفاظت لایا۔ خدا ہر چیز کا موضوع ہے۔ اس طرح ہمیں بائبل کی تاریخ کے ذریعے اپنے پیچھے موجود خدا کو ڈھونڈنا چاہیے اور اس خدا پر یقین کرنا چاہیے جو ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ خدا کل اور آج یکساں ہے۔ ہمارے بہت سارے گناہ ہیں جو ہمارے سر پر منڈلا رہے ہیں اور ہماری خطا عظیم ہے کہ آسمان ناراض ہے۔ بائبل بار بار انسانوں کی ناممکنات کو ظاہر کرتی ہے۔ شمالی اسرائیل گناہ سے ہلاک ہوا، جنوبی یہودا جہاں یروشلم کی ہیکل واقع تھی وہ بھی گناہ کے ذریعے ہلاک ہوا۔ وہ لوگ جو اسیر ہوئے تھے اور خدا کے مکمل فضل سے اسیری سے واپس آئے تھے، اگرچہ ہیکل کی تعمیر مداخلت کی وجہ سے روک دی گئی تھی، آخرکار یہ ہیکل تعمیر ہوئی اور انہیں خدا کے کلام کے مطابق دوبارہ خدا کے گرد ہی رہنا چاہیے۔ تاہم انہوں نے آس پاس کی قوموں کے ساتھ ملتے ہوئے اپنے ارد گرد کی غیر قوم کی بیٹیوں کو لیا اور اپنی بیویاں اور بہویں بنایا، اور کاہنوں، لاویوں اور سرداروں اور عہدیداروں نے گناہ کے اس راستہ کی رہنمائی کی۔ جب عزرا نے یہ سنا تو اس نے اپنا پیراہن اور چادر کو چاک کیا، اپنی داڑھی اور بال نوچے اور خدا کے سامنے اعتراف کرتے ہوئے کہا، میرے خدا میں شرمندہ ہوں اور تیری طرف اے میرے خدا اپنا منہ اٹھاتے مجھے لاج آتی ہے، کیونکہ ہمارے گناہ بڑھتے بڑھتے ہمارے سر سے بلند ہو گئے اور ہماری خطا کاری آسمان تک پہنچ گئی ہے۔ اپنے باپ دادا کے وقت سے آج تک ہم بڑے خطا کار رہے۔
اور اپنی بدکاری کے باعث ہم اور ہمارے بادشاہ اور ہمارے کاہن اور ملکوں کے بادشاہوں اور تلوار اور اسیری اور غارت اور شرمندگی کے حوالہ ہوئے ہیں۔ جیسا آج کے دن ہے، اب تھوڑے دنوں سے خداوند ہمارے خدا کی طرف سے ہم پر فضل ہوا ہے، تاکہ ہمارا کچھ بقیہ بچ نکلنے کو چھوٹے اور اس کے مکان مقدس میں ہم کو ایک کھونٹی ملے، اور ہمارا خدا ہماری آنکھیں روشن کرے اور ہماری غلامی میں ہم کو کچھ تازگی بخشے، کیونکہ ہم تو غلام ہیں، پر ہمارے خدا نے ہماری غلامی میں ہم کو نہیں چھوڑا، بلکہ ہم کو ہماری تازگی بخشنے اور اپنے خدا کے گھر کو بنانے اور اس کے کھنڈروں کی مرمت کرنے اور یہودا اور یروشلم میں ہم کو پناہ دینے کو فارس کے بادشاہوں کے سامنے ہم پر رحمت کی۔ اور اب اے ہمارے خدا، ہم اس کے بعد کیا کہیں، کیونکہ ہم نے تیرے ان حکموں کو ترک کر دیا جو تو نے اپنے خادموں یعنی نبیوں کی معرفت فرمائے کہ وہ ملک جسے تم میراث میں لینے کو جاتے ہو اور ملکوں کی قوموں کی نجاست اور نفرتی کاموں کے سبب سے ناپاک ملک ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ناپاکی سے اس سرے سے اس سرے تک بھر دیا ہے، سو تم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دینا اور ان کی بیٹیاں اپنے بیٹوں کے لیے نہ لینا، اور نہ کبھی ان کی سلامتی اور اقبال مندی چاہنا، تاکہ تم مضبوط بنو اور اس ملک کی اچھی اچھی چیزیں کھاؤ اور اپنی اولاد کے واسطے ہمیشہ کی میراث کے لیے اسے چھوڑ جاؤ، اور ہمارے برے کاموں اور بڑے گناہ کے باعث جو کچھ ہم پر گزرا اس کے بعد اے ہمارے خدا، در حالانکہ تو نے ہمارے گناہوں کے اندازہ سے ہم کو کم سزا دی اور ہم میں سے ایسا بقیہ چھوڑا، کیا ہم پھر تیرے حکموں کو توڑیں اور ان قوموں سے ناطہ جوڑیں جو ان نفرتی کاموں کو کرتی ہیں؟ کیا تو ہم سے ایسے غصے نہ ہوگا کہ ہم کو نیست و نابود کر دے، یہاں تک کہ نہ کوئی بقیہ رہے اور نہ کوئی بچے؟ اے خدا، اسرائیل کے خدا، تو صادق ہے، کیونکہ ہم ایک بقیہ ہیں جو بچ نکلا ہے، جیسا آج کے دن ہے۔ دیکھ، ہم اپنی خطا کاری میں تیرے حضور حاضر ہیں، کیونکہ اسی سبب سے کوئی تیرے حضور کھڑا رہ نہیں سکتا۔ اور آخر کار عزرا کی ہدایت پر لوگ رو پڑے اور خدا کے ساتھ یہ عہد کیا کہ وہ اجنبی عورتوں کو جو ان کی بیویاں بنی اور اپنے بچوں کو بھیجیں گے، قسم لی۔ اور عزرا نے تمام لوگوں کو یروشلم میں جمع کیا اور کہا، تم نے خطا کی ہے اور اسرائیل کا گناہ بڑھانے کی اجنبی عورتیں بیاہ لی ہیں، پس خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے آگے اقرار کرو اور اس کی مرضی پر عمل کرو اور اس سرزمین کے لوگوں اور اجنبی عورتوں سے الگ ہو جاؤ۔ اور اسرائیلیوں نے بھی کہا، جیسا تو نے کہا ویسا ہی ہم کو کرنا لازم ہے۔ وہاں کچھ اعتراض کرنے والے تھے، لیکن جن لوگوں نے غیر قوموں سے شادی کی ان کی تحقیقات کی گئی اور ان کی ایک فہرست بھی بنا دی گئی۔ خدا اپنے عہدے کے مطابق اپنے لوگوں کو اسیری سے یروشلم لایا، اور یروشلم کی ہیکل تباہ ہونے کے 70 سال بعد اس نے زربابل کی ہیکل کو بنایا تھا۔ اب خیمہ گاہ سے شروع کرتے ہوئے ہم سلیمان کی ہیکل سے گزرے اور زربابل کی ہیکل میں آئے۔ اب ہم اس ہیکل سے بالا تر ہیکل یسوع مسیح کی طرف جا رہے ہیں۔ ہیکل بنائے جانے کا مطلب یہ تھا کہ یسوع مسیح بنی اسرائیل کے دلوں میں ایک مقام رکھتا تھا۔ بہرحال وہ لرزا اٹھے، لیکن خدا کا جوش یقیناً انہیں ایک نیا دل اور خدا کے لوگوں کو بنانے کے لیے ایک نئی روح عطا کرے گا۔ خدا کے جوش اور محبت کی کہانی جاری ہے۔